القول وهو البناء بالصورة في الغالب، وفي الدخول بالحرز والثاني بمعنى الثاني. ولهذا إضافة الشرع والنظر إلى مواضع الظاهرة من هذه البلاد يفيد أنه عاجره بسرقة. وفي الثاني خلاف الشافعي رحمه الله لأنه ألحق هذه القرابة البعيدة وقد بيناه في العتاق. ولو سرق من بيت ذي رحم محرم متاع غيره ينبغي ألا يقطع، ولو سرق ماله من بيت غيره يقطع اعتبارا من الحرز وعدمه. وإن سرق من أمه من الرضاعة قطع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی الحرز والاخذ منہ. فصل ہے محفوظ جگہوں کے بیان میں اور اس سے چوری کرنے کے بیان میں، کہ کون سی چیز محفوظ شمار ہوگی اور اس سے چوری شمار ہوگی اور ہاتھ کاٹا جائے گا. فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنے والدین کی چوری کی یا اپنے بچے کی والد نے چوری کی یا ذی رحم محرم کے گھر سے چوری کی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ والدین اور اولاد کے بارے میں اس لیے کہ مال اور دخول میں بہت بے تکلفی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا مال لیتے بھی ہے، استعمال بھی کرتے ہیں، گھر میں آنا جانا بغیر روک ٹوک کے ہوتا ہے، اس لیے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اور جو ذی رحم محرم ہے وہ اس لیے کہ یہاں پر جو ہے دوسرا معنی یعنی دخول میں اس میں روک ٹوک نہیں ہوتی. ذی رحم محرم گھر میں آنا جانا بے تکلفی سے ہوتا ہے. یہی وجہ کہ ذی رحم محرم کے چہرے کی طرف، ہاتھوں کی طرف دیکھنا، بالوں کو دیکھنا جائز ہے بار بار آنے جانے کی وجہ سے، اس لیے یہاں چوری ہوئی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ مقام حرز نہیں ہے، محفوظ مقام نہیں ہے. ہاں دوستوں کے گھر میں اگر آنا جانا بے تکلفی سے ہے وہاں چوری کے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ یہ بے تکلفی دائمی نہیں ہے اور نہ شریعت کی طرف سے، یہ عارضی صرف دوستانہ تعلقات کی وجہ سے آئی ہے. اگر چوری کر لی تو یہی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، اس لیے یہ چوری کرے گا دوست کے گھر سے ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے ذی رحم محرم کو قرابت بعیدہ میں شمار کیا ہے. چچا زاد داخل ہو، ماموں زاد داخل ہو، یہ سب قرابت بعیدہ ہے، وہاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے. ذی رحم محرم کے گھر میں داخل ہونے سے بھی چوری کرنے سے ہاتھ کیا ہے کاٹا جائے گا. اس کی وضاحت کتاب العتاق میں کہتے گزر چکی ہے. وَلَوْ سَرَقَ مِن بَيْتِ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مَتَاعَ غَيْرِهِ. صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ذی رحم محرم کے گھر سے چوری کی، لیکن چوری کیا وہ مال جو کسی اور کے اس گھر میں رکھا ہوا تھا، ہاتھ کاٹا جائے گا؟ وہ نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ جو جگہ ہے وہ تو جگہ تو غیر محفوظ ہے. یا ایسے ہی ذی رحم محرم کا سامان تھا، وہ رکھا تھا کسی اور گھر میں، وہاں جا کے چوری کی، ہاتھ کاٹا جائے گا؟ یہاں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ وہ مقام حرص کے اندر تھا. ٹھیک ہے. وَإِنْ سَرَقَ مِنْ أُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ. رضاعی ماں کے گھر سے چوری کر لی، پیر صاحب نے رضاعی ماں کے گھر سے چوری کر لی، ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ وجہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ رضاعی ماں کے گھر بھی جو ہے نا داخل ہونا بغیر اجازت اور بغیر حیا کے ہوتا ہے، بس بلا تکلف داخل ہوتے ہیں. ہاں اگر رضاعی بہن ہے اس گھر میں داخل ہو کے پیر صاحب چوری کی پھر ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ عام طور پر بہن جو رضاعی ہو اس گھر میں اس طرح داخل نہیں ہوا جاتا. لیکن ہم نے کہا کہ رضاعی ماں کے گھر میں داخل ہوا تو ہاتھ کاٹا جائے گا. ہماری دلیل یہ ہے یہاں قرابت نہیں ہے، محرمیت تو ہے لیکن قرابت نہیں ہے، اس لیے ہاتھ کاٹا جائے گا. جیسے کہ ایک آدمی زنا کرتا ہے کسی اجنبی عورت سے، وہاں محرمیت تو ہوتی لیکن قرابت نہیں ہوتی، ہاتھ کاٹا جاتا ہے. یہ بوس و کنار کرتا ہے، ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی اجنبیہ عورت سے زنا کیا، جی اس سے محرمیت ثابت ہوتی ہے لیکن قرابت ثابت نہیں ہوتی، اس میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اس سے زیادہ قریب تو رضاعی بہن ہے، جب اس میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو وہاں طریقے والا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے یہ رضاعت کے رشتے بہت کم مشہور ہوتے ہیں، تو لوگ تہمت سے بچنے کے لیے آنا جانا کم رکھتے ہیں، اس لیے یہ گویا کہ وہ گھر اس سے محفوظ ہے.
جب محفوظ ہے تو لہذا وہاں جانے سے ہاتھ کاٹا جائے گا، چوری کر لی وہاں جاؤ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وَإِذَا سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، پیر صاحب کی شادی ہوئی، بیوی آ گئی اس کی، اب جو ہے نا پیر صاحب نے بیوی کی چوری کر لی، یا پیر صاحب کی بیوی نے پیر صاحب کی چوری کر لی، یا ایک غلام تھا اس نے اپنے آقا کی چوری کر لی، یا ایسے ہی غلام آقا یا ایک عورت تھی اس نے اپنے آقا کی چوری کر لی، یا ایسے ہی اپنے جو کیا کہتے ہیں اپنے سیدہ جو ہے اس کی آقا ہے اس کے شوہر کی چوری کر لی، تو فرمایا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیکن گھروں میں آنا جانا عادت میں بغیر اجازت کے پایا جاتا ہے۔ وہ انسان کا اگر ایسا ہوا کہ پیر صاحب کو خاص کمرہ تھا، وہاں بیوی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، یا بیوی کو خاص کمرہ تھا وہاں پیر صاحب کو جانے کی اجازت نہیں تھی، پیر صاحب بیوی کمرے میں گھس گیا، وہاں جا چوری کر لی اس خاص کمرے میں، یا اس پیر صاحب بیوی نے پیر صاحب کے خاص کمرے میں گھس کے چوری کی، اب ہاتھ کاٹا جائے گا؟ اب بھی نہیں کاٹا جائے گا، تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر خاص کمروں میں داخل ہو کر چوری کی تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نہیں، خاص کمرے بھی ہونا بے شک، پھر بھی میاں بیوی میں اتنا بے تکلفی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی چیزوں کا استعمال بغیر اجازت کے کر لیتے ہیں، اس لیے خاص کمرے بھی ہو تب بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ایسے ہی شہادت کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کے خلاف یا حق میں، ایسے ہی بیوی میاں کے حق میں گواہی نہیں دے سکتے ہمارے نزدیک، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دے سکتے ہیں۔ وَلَوْ سَرَقَ الْمَوْلَى مِن مُقَاتَبِهِ، مسئلہ یہ ہے کہ مولا نے جو ہے نا اپنے مخاطب غلام کی چوری کی تو مولا کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ اس کی کمائی مولا کا حق ہے۔ ایسے ہی پیر صاحب نے جو ہے نا مال غنیمت چرا لیا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ مال غنیمت پیر صاحب کا حق بھی ہے، حضرت علی سے یہی روایت ہے۔ قال والحرز على نوعين، حرز یعنی کہ چیز کی حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو کہ جہاں چیز رکھی ہے وہ جگہ بنائے گی حفاظت کے لیے، جیسے گھر ہے کمرہ ہے، تو یہ خاص تیاری ان کی ہوتی کس لیے ہے؟ چیز کی حفاظت کے لیے۔ ایک حرص تو ہوگی اس جگہ کے ذریعے سے، اور دوسری ہوتی ہے ایسے ہی صندوق ہے یا دکان ہے، یہ سب چیزیں کس لیے ہوتی ہے؟ چیز کی حفاظت کے لیے۔ اور کبھی چیز کی حفاظت اور حفظ ہوتی ہے محافظ کے ذریعے سے، جیسے مثال تو ایک رستے میں بیٹھا ہے یا مسجد میں بیٹھا ہے، اس کے پاس سامان ہے تو سامان محفوظ ہے، یہ سامان مقام حفظ میں کہلائے گا۔ جیسا کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر کسی نے ان کے سر کے نیچے رکھی تھی، مسجد سوئے ہوئے تھے، کسی نے چرا لی تو آپ نے اس کا ہاتھ کٹوایا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ حفظ دو طرح سے ہوگا، یا تو اس جگہ کے ذریعے سے جو جگہ حفاظت کے لیے تیار کی گئی ہے، یا محافظ کے ذریعے سے۔ صحیح ہے؟ جی، اور فرمایا ہم نے جو بات کیا نا مکان کے ذریعے سے جو حفاظت ہوگی تو وہاں پر پھر کسی محافظ کا ہونا ضروری نہیں ہے، مکان خود محافظ ہے، مکان خود مقام حرز ہے، وہ خود حفاظت کر رہا ہے مکان اس کی، کیونکہ مکان کی تیاری حفاظت کے لیے ہوئی ہے، اس لیے وہاں کسی آدمی محافظ کا بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس گھر کا دروازہ بھی نہیں ہے، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، وہاں سے چوری کی تب بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ یہ مقام محفوظ تھا، اس لیے ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ عمارت کی تعمیر حفاظت کے لیے ہوئی ہے تو ہاتھ کٹنا یہاں بنتا ہے۔
اچھا جب مکان سے چوری کرے گا تو مکان سے چوری کرنے کی صورت میں مکان سے اس سامان کو نکالنا ضروری ہے. سامان کو نکالے گا وہاں سے تو ہاتھ کاٹا جائے گا. اگر سامان اٹھا کے گھر کے اندر ہی موجود تھا پکڑا گیا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ ابھی تک اس نے اس سامان کو وہاں سے منتقل کر کے اس کو غیر محفوظ نہیں کیا ہے ابھی تک. ہاں اگر مکان تھا کسی سامان تھا کسی محافظ کے پاس، رستے بیٹھا ہوا تھا کتاب لے کے، کسی نے چوری کر لی، رکھی ہوئی تھی پاس، آیا چور اٹھا لی، تو اٹھاتے ہی ہاتھ یہ چوری ثابت ہو جائے گی. یہاں سے لے کر جانا یا محافظ کی نظروں سے اوجھل ہونا ضروری نہیں ہے. اٹھا کر پاس ہی کھڑا رہا پکڑا گیا تو یہ چور شمار ہوگا، ہاتھ کاٹا جائے گا. تو فرق ہو گیا گویا کہ گھر سے چوری کی تو گھر سے نکلنا ضروری ہے، نکلنے کے بعد چور کہلائے گا. اور اگر محافظ کے پاس سے اٹھایا تو صرف ہاتھ میں لینے سے ہی چوری ثابت ہو جائے گی اور شرعی حکم اس پر لگ جائے گا. ولا فرق ان یکون، اچھا یہ جو محافظ ہوتا ہے یہ کب محافظ شمار ہوگا؟ سویا ہوا ہو تو محافظ شمار ہوگا، تو فرمایا کہ ہر حال میں یہ محافظ شمار ہوگا. جاگ رہا ہے تب بھی محافظ ہے، سو رہا ہے تب بھی محافظ ہے، سامان اس نے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے تب بھی محافظ ہے، سامان پاس رکھا ہے تب بھی محافظ ہے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے اگر مودع یا مستعیر کے پاس سامان تھا، پاس رکھا ہوا تھا، خود سویا ہوا تھا، چور نے چوری کر لی، تو یہ امانت کا ضائع کرنے والا شمار نہیں ہوگا، یہ تعدی کرنے والا شمار نہیں ہوگا، تو اس سے ضمان نہیں لیا جائے گا. اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ بات اس کی حفاظت میں اب تک موجود ہے. لیکن فتویٰ اس پر نہیں آج کی زمانہ میں. فتویٰ اس پر ہے اگر سویا ہوا تھا سما ساتھ رکھا تھا اور کسی مودے تھا یا مستعیر تھا، سما ساتھ رکھا تھا، خود سویا ہوا تھا، کسی نے چرا لیا تو زبان آئے گا، اس لیے کہ تعدی پائے گی. یہاں پر کیوں پاس رکھ کے سویا ہے؟ اگر سونا ہی تھا تو اس کو کسی مکان محفوظ میں منتقل کر دیتا. سمجھ آگے بات. ومن سرق شيئا من حرز او من غیر حرز، ایک آدمی نے کوئی سامان چوری کیا مقام محفوظ سے یا غیر محفوظ سے، اور حال یہ ہے کہ اس کا صاحب اس کے پاس موجود ہے تو اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو ہاتھ کاٹا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس نے جو مال لیا ہے وہ مال محفوظ لیا ہے. یہ مسئلہ گزر چکا بھی کہ محافظ موجود ہے، سامان چوری کر لیا تو سامان مکان حرز میں تھا کیونکہ محافظ موجود تھا، اس لیے اس نے مال حرز لیا ہے، مال غیر حرز نہیں لیا. ٹھیک ہے. ولا قضا علی من سرق مالا، ایک پیر صاحب نے جو ہے نا غسل خانے میں گھس کر چوری کر لی. حمام یہ پہلے زمانے میں بنائے جاتے تھے، عام سر عام ہوتے تھے، جو بھی آج غسل کر لے. تو فرمایا کہ پیر صاحب چوری سے گھسا اندر چھپ کر کے اور کسی کا سامان، کسی صابن اٹھا لیا، کسی کا قیمتی سامان. کوئی عورت نے غسل کیا تھا، اس نے اندر ہار رکھا سونے کا، پیر صاحب دیکھ رہے تھے، انہوں نے جا کے چوری کر لیا. یا ایسے گھر میں داخل ہوا پیر صاحب جس میں اذن عام تھا. یا عام طور پہ جیسے ہوتا ہے نا یہ شادی کے موقع پر گھر لے لیتے ہیں، یا اس طرح ہوتا ہے خوشی غمی کے جنازوں کے موقع پر رش پڑ جاتا ہے، پھر گھر رینٹ پر لے لیتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے. تو ہر ایک اس میں داخل ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایسا مکان تھا اس میں اذن عام تھی، پیر صاحب اس میں گھس کر چوری کر لی، تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا پیر صاحب کا، کیونکہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے. ایسے ہی پیر صاحب نے جو ہے نا، پیر صاحب گئے سامان لینے، کسی دکان سے دال لینے کے لیے گئے، وہ دال تول رہا تھا، پیر صاحب نے اس کی چوری کر لی. ٹھیک ہے، تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یا ایسے ہی مسافر خانہ تھا، پیر صاحب سفر کے انتظار میں بیٹھے تھے، کوئی چیز وہاں رکھے تھے، پیر صاحب چوری کر لی، تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اذن عام میں داخل ہے.
دکانوں میں اذن عام ہوتا ہے نا, مسافر خانوں میں اذن عام ہوتا ہے, لیکن دن کے وقت, رات کے وقت مسافر خانے بند ہوتے ہیں اور دکانیں بھی کیا ہوتی ہے, بند ہوتی ہے. اگر رات کے وقت پیر صاحب نے چوری کی تو اب ہاتھ کاٹا جائے گا. ومن سرق المسجد, پیر صاحب نے مسجد سے چوری کر لی. سراج بیٹھا تھا بیچارہ نماز کے لیے, اس کے پاس قیمتی سامان رکھا تھا, پیر صاحب پیچھے سے چوری سے چپکے سے اٹھا لیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا. کیونکہ مسجد تو محافظ نہیں ہے سامان کی, مسجد میں سامان کی حفاظت نہیں ہوتی, مسجد سامان کی حفاظت کے لیے نہیں ہے. یہاں اس لیے کٹے گا وہاں محافظ موجود تھا پیر صاحب سراج, اس لیے پیر صاحب کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. ہاں جو حمام اور بیت ہے وہاں محافظ موجود بھی ہو پھر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, کیونکہ حمام اور اذن عام والے مکان کی جو یہ ہے یہ خود ہے ہی غیر محفوظ, تو اس لیے یہاں محافظ بھی موجود, ان کا اعتبار نہیں ہوگا. مسجد جو کس کام کے لیے نہیں ہے تو وہاں محافظ کا اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے. ولا قطع علی الضیف, چلیں پیر صاحب یہاں سے زندگی رہی تو پھر دیکھیں گے, آج یہیں تک رکھ لیتے ہیں.